اگر تہجد کی نماز پڑھنے والے نے ریا کا یا تکبر کا شکار ہونا ہے تو ریا کی نماز اور دکھاوے کی نماز کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایک صحابی ایک تابعی کا رویہ میں پڑھ رہی تھی کہ اپنے تہجد کی نماز میں ریا سے بچنے کے لیے اس وقت میں رات کو پڑھتے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے، اور دانستہ درمیان میں اٹھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، اور پھر فجر کے وقت نارمل روٹین میں اٹھتے تھے۔ کیونکہ جب ہم فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور جاگتے ہی فجر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو نارملی پتہ چلتا ہے کہ اچھا جاگ رہی تھی اور تہجد پڑھ رہی تھی اور پھر فجر پڑھنے آیا ہے نا۔ تو اس دکھاوے کے ایلیمنٹ سے بچنے کے لیے آدھی رات کو اٹھتے تھے، خاموشی سے چپکے سے اپنی تہجد پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، اور پھر معمول میں فجر کے لیے ایسے انجان سے بن کے اٹھتے تھے کہ گویا میں تو ابھی اٹھا، یعنی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں آدھی رات کو اللہ کے حضور قیام کرتا رہا ہوں۔ تو یہ جو ایک ریا کا عنصر ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے اپنے تہجد کے حوالے سے۔ اور پھر تکبر بھی تو عبادات کو ضائع کرتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک امام اور ایک ان کا بیٹا کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور امام خود بھی تہجد گزار تھے اور اپنے بیٹے کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے، اور بیٹا بھی اپنے باپ کے ساتھ تہجد کا پابند تھا۔ تو جب بیٹے کو اٹھایا اور قافلے والے سارے سوئے ہوئے پائے گئے، تو یہ باپ اور بیٹا جب اٹھے تو باپ اور بیٹے کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا، اور بیٹا چونکہ بھی ایمان کی وہ منزلیں نہیں طے کر چکا تھا تو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ کتنے بدقسمت ہیں یہ لوگ جو اس وقت تک سوئے ہوئے ہیں، یعنی اتنا برکتوں کا وقت ہے، اتنا رحمتوں اور اتنی بخششوں کا وقت ہے، اور یہ کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ، کتنے بدقسمت ہیں کہ یہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔ تو باپ نے فوراً بیٹے کی تربیت اور تزکیہ کے لیے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا تھا کہ تجھ سے 1000 درجے بہتر ہیں، تجھ سے 1000 درجے بہتر ہیں جاگ کر اپنی اس عبادت پر تکبر کرنے سے بچے ہوئے۔ تو صبح جاگ کر اس بات پر تکبر کرنے لگنا یا گھمنڈ کرنے لگنا کہ میں بہت نیکوکار ہوں، میں بہت عبادت گزار ہوں، اور اس پر فخر کر کے اترانے لگنا یا اپنے آپ کو کہیں کسی اور سے بہتر سمجھنے لگنا، یہ بھی تہجد کا طریقہ یا تہجد گزار کا طریقہ نہیں۔ کیونکہ تہجد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اپنے نفس کو کچلنا، عاجزی کی طرف لانا، انکساری کی طرف لانا، رب کے ساتھ تعلق، اس کی کبریائی کو تسلیم کر کے اس سے تعلق قائم کرنا۔ تو یہ 2 فتنے ہیں جو ایک تہجد گزار کے دل میں شیطان ڈالتا ہے، ایک ریا کا عنصر، ارے لوگوں کو پتہ تو چلے کہ تو تہجد پڑھتی ہے، لوگوں کو جاننے تو صحیح کہ تو تہجد گزارے، یہ ریا ہے۔ اس سے حتی الامکان کوشش کرنی ہے بچنے کی۔ ہاں، ترغیب کے لیے، مائل کرنے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے نہیں۔ اور دوسرا فتنہ جو نفل عبادت کرنے والے کے دل میں شیطان ڈالا کرتا ہے وہ تکبر کا، نیکیاں بڑی کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ رات کے جاگے ہوئے کو اگر اس کے ابتدائے دن کے آغاز میں اس کو نیکی بڑی کر کے دکھا دی تو شاید باقی کا دن وہ نیکیوں سے رک جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی عاجزی سے، انکساری سے، ریا اور دکھاوے سے بچ کر ایمان اور تزکیہ کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔